حالیہ عرصے میں بھارت کی خارجہ پالیسی ایک نئے دباؤ کا شکار دکھائی دے رہی ہے، اور اب سوال صرف ایک ملک کا نہیں رہا بلکہ پورے خطے کا بن چکا ہے۔ عام تاثر یہ تھا کہ بھارت کے تعلقات صرف امریکہ کے ساتھ تناؤ کا شکار ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج بھارت کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بھی معمول پر نہیں ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تو کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن گزشتہ سال کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مزید بگڑ گئے ہیں، یہاں تک کہ بھارتی حکومت کو نہ صرف سفارتی محاذ پر بلکہ زمینی سطح پر یعنی بھارت کے اندر بھی تنقید اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف چین سرحدی تنازعات نے دونوں ممالک کو کئی بار آمنے سامنے لا کھڑا کیا، اور تجزیہ کاروں کے مطابق ان حالات میں بھی بھارت کو واضح برتری نہیں مل سکی۔ جی ہاں، لیکن سب سے دلچسپ اور اہم موڑ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں آیا۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ نئی قیادت کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ابتدائی طور پر کچھ مثبت اشارے بھی ملے، لیکن یہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ حالیہ واقعہ دہلی ایئرپورٹ پر بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو اس واقعے نے ایک بار پھر کشیدگی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے اس پر شدید احتجاج کیا اور اسے ایک غیر متوقع اور افسوسناک واقعہ قرار دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب دونوں ممالک کے تعلقات پہلے ہی ایک حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک طرف بنگلہ دیش کی نئی سیاسی صورتحال ہے تو دوسری طرف سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی بھارت میں موجودگی، جس پر بنگلہ دیش بار بار ان کی حوالگی کا مطالبہ کر چکا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ، غیر دستاویزی بنگلہ دیشی مہاجرین۔ بنگلہ دیش کا الزام ہے کہ بھارتی حکام بغیر مناسب قانونی کارروائی کے مہاجرین کو سرحد پار دھکیل رہے ہیں۔ اگرچہ اس معاملے پر بارڈر فورسز کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے، کیا بھارت اپنی خارجہ پالیسی میں توازن کھو رہا ہے، یا یہ صرف وقتی سفارتی دباؤ ہے؟ اور سب سے اہم، کیا خطے میں طاقت اور اثر و رسوخ کا توازن آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے؟ یہ صرف الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی تصویر کے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو جنوبی ایشیا کی بدلتی ہوئی سیاست کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اگر یہی رجحان جاری رہا تو آنے والے دنوں میں خطے کی سیاست ایک نئے رخ پر جا سکتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔